میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت سے کتنا پیار کیا ہے، کتنی محبت کی ہے، کتنی عقیدت کی ہے۔ تاریخ میں تمام اوراق تاریخ کو دیکھا، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کا صلہ کسی امتی نے ادا نہیں کر پایا ہے، اور نہ ہی کوئی امتی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت کا صلہ دے سکتا ہے، ہرگز نہیں دے سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے آقا، آپ کی امت کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ نوکدار ہے، اس سے آپ کی امت کو گزرنا ہوگا۔ میرے آقا کے سامنے جب یہ کہا، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بیان کر دیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت سے غمگینیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو بڑا ملال ہوتا ہے، آپ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میری گنہگار امت، میری سیاہکار امت، میری بدکار امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ پل صراط کا منظر بہت ہی سخت ہوگا، پل صراط کے حالات بڑے سخت ہوں گے۔ اس ماحول سے ہماری امت کیسے گزرے گی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آنسو کا عالم یہ ہے، میرے آقا اتنا روتے ہیں کہ آپ کا جسم اقدس بھیگ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یعنی میرے آقا نے اپنی امت کے لیے دریا وہاں بہا دیے ہیں۔ اس قدر پیار ہے میرے آقا کو اپنی امتیوں سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف رو کر ہی آپ نے بس نہ کیا، محبت کی چاہت کو اپنے دل میں بسا کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگل کو چھوڑ دیا، مدینہ کو چھوڑ دیا اور جنگل کا راستہ اختیار کر لیا۔ ایک غار میں جا کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں۔ اسی غار میں بیٹھ کر کے میرے آقا کہہ رہے ہیں، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے پروردگار عالم میری گنہگار امت کو بخش دے، میری سیاہکار امت کو بخش دے۔ اور رونے کا انداز یہ ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے، میرے آقا جب سے روئے ہیں، آپ کے ساتھ میں جنگل کے تمام درخت بھی رونے لگے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب نبی روئے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اگر کوئی انسان روتا ہے، اگر کوئی بچہ روتا ہے، پورے گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مگر آج میرے آقا اپنی گنہگار امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنی سیاہکار امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنی بدکار امت کے لیے رو رہے ہیں۔
میرے آقا رب حبل امتی کا ترانہ لب پہ جاری ہے، ادھر صحابہ اکرام جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر وقت دیکھا کرتے تھے، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر کے صحابہ کو سکون ملتا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے صحابہ کو راحت و سکون ملتا تھا۔ آج میرے آقا نے اپنی گنہگار امت کے لیے مدینہ چھوڑ دیا ہے، صحابہ میرے آقا کو جب نہ پاتے ہیں، میرے آقا کا دیدار نہ ہوا، صحابہ بےتاب ہو جاتے ہیں، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، میرے آقا کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، میرے آقا کو تلاشنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نکل رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم نکل رہے ہیں، حضرت عثمان غنی نکل رہے ہیں، حضرت مولائے کائنات نکل رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی نکل رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نکل رہے ہیں، مختلف صحابہ الگ الگ اپنے اپنے علاقوں میں بڑھ جاتے ہیں، میرے آقا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ راجران ملت اسلامیہ تمام صحابہ میرے آقا کو ڈھونڈ رہے ہیں، اتفاق سے ایک صحابی کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوتا ہے، برادران ملت اسلامیہ وہ صحابی پوچھتے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، اے چرواہے بتا اس جنگل کے اندر سید الانبیاء کو تو نہیں دیکھا ہے، میرے آقا کو تو نہیں دیکھا ہے، کالی کالی زلفیں والے کو تو نہیں دیکھا ہے، نورانی چہرے والے کو تو نہیں دیکھا ہے، میرے آقا کو تو نہیں دیکھا ہے۔ چرواہے نے کہا ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا ہے، مگر اتنا ضرور معلوم ہے میں بکریاں صبح سے شام تک یہاں چراتا ہوں، میری بکریاں چر رہی ہیں، مگر میں نے ایک واقعہ یہ دیکھا ہے کہ ایک غار کے اندر ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جو رو رہا ہے، اس کی زبان پہ رب حبل امتی کا ترانہ ہے، رب حبل امتی کہہ رہا ہے، اور رونے کا یہ انداز ہے جب سے میری بکریوں نے دیکھا ہے، اسی کی طرز پر اسی کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چرنا بند کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ بکریوں نے چرنا بند کر دیا ہے، محبت کا عالم یہ ہے، حقیقت کا عالم یہ ہے، الفت کا عالم یہ ہے کہ بکریوں کی محبت کا عالم دیکھیں، بکریوں کو محبت میرے آقا سے ہوئی، میرے آقا کی محبت میں بکریوں نے رونا شروع کر دیا، جیسے جیسے نبی کر رہا ہے ویسے ویسے بکری بھی کر رہی ہے، میرے آقا رو رہے ہیں بکری بھی رو رہی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا جو نبی کرے اسی پر امتی بھی تیار رہے، یہ محبت کی نشانی ہے، ایک بکری کا ہی عالم ہے، میرے آقا روئے تو بکری بھی روئے۔ آج ہم بھی تو امتی ہیں، میرے آقا تو میرے خاطر روئے ہیں، کیا ہم اپنے آقا پر درود و سلام نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آقا کو سکون دینے کے لیے کیا ہم اپنے آقا کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے آقا کو نماز پڑھ کے میرے آقا کو کیا ہم ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل پہنچا سکتے ہیں۔ اے لوگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے اگر واقعی آقا سے محبت ہے تو آقا کے کردار کو اپنانا چاہیے، آقا کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، آقا کے اسوہ حسنہ پر چلنا چاہیے، تبھی تو محبت کی نشانی ہے۔ صرف اپنی زبان سے آقا آقا کہنے سے اور آقا کے طریقے پر عمل نہ ہو تو یہ محبت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ محبت اسی وقت مکمل ہوگی جب ہم نماز ادا کریں گے، جب ہم زکات ادا کریں گے، جب ہم زکات دیا کریں گے، جب ہم حج کیا کریں گے، نیک اعمال کیا کریں گے، پڑوسیوں کو ستائیں گے نہیں، لوگوں پر اتیاچار نہیں کریں گے، یہی تو میرے آقا کا اخلاق و کردار ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا کا یہی طریقہ ہے، اگر ہم طریقہ اپنے آقا کا نہ اپنائیں تو ہرگز ہم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ مکمل مسلمان تبھی ہوں گے جب ہم اپنے آقا کے اخلاق کو اپنائیں، اپنے آقا کے کردار کو اپنائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تمام صحابہ میرے آقا کو ڈھونڈ رہے ہیں، میرے آقا ایک جگہ میں اپنی گنہگار امت کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت
ابو ہریرہ اس چرواہے کے پاس سے چلے تو حضرت ابو ہریرہ نے سوچا یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، میرے آقا ہی ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ چل رہے ہیں، اسی غار پر پہنچتے ہیں، میرے آقا کو کیا دیکھا، میرے آقا رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے میرے آقا اپنے سر انور کو اٹھائیں، آپ سر انور کو اٹھائیں اور مدینہ شریف تشریف لے چلے۔ میرے آقا نے ابو ہریرہ کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا، سر کو نہیں اٹھایا۔ حضرت ابو ہریرہ پھر کہتے ہیں اے میرے آقا آپ مدینہ منورہ میں نہیں ہیں، مدینہ منورہ کی گلیاں سنسان ہو چکی ہیں، مدینہ منورہ کے حالات بہت پیچیدہ ہو چکے ہیں، وہاں کی بکریوں نے چرنا بند کر دیا ہے، کھانا کھانا بند کر دیا ہے، مدینہ بڑا سنسان ہے۔ اے میرے آقا سر انور کو اٹھائیں اور مدینہ منورہ تشریف لے چلے، مگر میرے آقا نے سر نہ اٹھایا۔ فوراً حضرت ابو ہریرہ نے تمام صحابہ کو بتایا میرے آقا یہاں پر ہیں، تمام صحابہ آ جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی آ رہے ہیں، حضرت مولا کائنات آ رہے ہیں، تمام صحابہ آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے میرے آقا سر انور کو اٹھائیں اور مدینہ منورہ تشریف لے چلے، مگر میرے آقا نے سر انور کو نہ اٹھایا۔ آخر کار تمام صحابہ پریشان ہو گئے، میرے آقا اٹھیں تو کیسے اٹھیں؟ صحابہ نے ایک پلان بنایا، صحابہ نے سوچا کہ جو سب سے زیادہ میرے آقا جس سے محبت کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ سے کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کو یہاں پر لایا جائے۔ ایک صحابی جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کو بلا کر لے کے آتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں ہیں۔ میرے آقا سے حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں اے میرے ابو جان، اے میرے والد محترم سر انور کو اٹھائے، مدینہ تشریف لے چلے، مگر میرے آقا نے سر انور کو نہ اٹھایا۔ دوسری مرتبہ کہا مگر میرے آقا نے سر کو نہ اٹھایا۔ آخر کار حضرت فاطمہ نے کہا اے میرے والد محترم، اے آقا کائنات سنو، اگر آپ نے سر کو نہ اٹھایا فاطمہ ایک طویل سجدہ کرنے جا رہی ہے، قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاطمہ سجدے سے سر کو نہیں اٹھا سکتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ پتہ یہ چلا خدا کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کی ضرورت ہے، اور جب اللہ و رسول کو راضی کیا جاتا ہے تو سجدے سے کیا جاتا ہے، نماز کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر دیکھیں کہ امام حسین نے آخری جب آپ نے سجدہ کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی کو لگا دیا، سجدہ کر کے پورے دنیا کو بتا دیا اے لوگوں اگر تم اللہ و رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سجدہ کیا کرو، سجدہ کیا کرو۔ اگر تم سجدہ کرو گے تو اللہ و رسول تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر تم سجدہ نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تو اللہ و رسول کے نام، اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا۔ برادران ملت اسلامیہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ و رسول کے احکام پر عمل کریں، یعنی نماز کی پابندی کریں۔ جب ہم نماز پڑھیں گے اخلاص کے ساتھ میں نماز پڑھیں گے، نماز کی یہ تاثیر ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا اسے قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندے کو قریب کر لیتا ہے، اور جب اللہ اپنے بندے کو قریب کر لے گا تو اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔